قرآن کی صفات کا بیان ہے اور لہو الحدیث کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے بندے کو غافل کر دے، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی آیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اصل معنی اللہ کے علم میں ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین ہدایت اور رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ نوٹ فرمائی کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں جو الفاظ آئے ہیں یہ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں بھی آئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیکار بات خریدتا ہے، یعنی غافل کر دینے والی بات۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اللہ کے راستے کو مذاق بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ سرداروں نے یہ طے کیا کہ یہ قرآن کی دعوت تو عام ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایک ان کا سردار تھا نضر بن حارث، وہ عراق اور شام کے علاقوں سے کنیزیں لے کر آیا اور ان کنیزوں کو اس نے مامور کیا کہ جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے تم گانے گاؤ، وہاں جا کر رقص و سرور کی اور شراب اور کباب کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکا جا سکے۔ لیکن نوٹ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کا ذکر نہیں کیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے صرف موسیقی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ قرآن ابد الآباد کے لیے کلام ہے۔ لہو الحدیث کھیل والی بات، غافل کر دینے والی بات، یہ عام الفاظ ہیں اور ہر دور میں ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہو، بندوں کو غافل کرنے والی ہو، اپنی طرف کھینچ کر حق سے دور کرنے والی ہو، ان تمام چیزوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوگا۔ نوٹ فرمائیے کہ صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی، اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی، اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دور میں جو بھی انسٹرومنٹس موجود ہوں گے اس کے اعتبار سے قسم کھا کر کہا کہ یہ موسیقی یہاں مراد ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے موسیقی بھی وہ شے ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے اللہ کے راستے سے۔ اسی پہ قیاس کیجئے، ہر غافل کر دینے والی شے، اللہ کی یاد سے دور کر دینے والی شے وہ ان لہو الحدیث کے الفاظ میں داخل ہے، چاہے وہ ڈرامے ہوں، وہ فلمیں ہوں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس کا مس یوز ہو، وہ دنیا کی کوئی اور ایجاد ہو جس کا مس یوز کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، وہ موسیقی ہو، وہ فضول ناولز ہوں، وہ فضول میگزینز ہوں، وہ بے حیائی پر مبنی کتابیں یا لٹریچر ہو، ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے غافل کر دے وہ اس کی تعریف میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت مشرکین نے اختیار کی لوگوں کو اللہ کے راستے سے قرآن سے روکنے کے لیے، آج بھی یہی تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی طرف آنے کی اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے گویا اسے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا اس کے کان میں بوجھ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تو اس شخص کا بیان ہوا جس نے اس دور میں کوشش کی تھی لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے۔ آج بھی وہ لوگ ہیں جن کی دلچسپیاں دنیا کے دھندوں میں تو ہیں، قرآن کی طرف نہیں۔ آج شوبز کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آج شاپنگ کے لیے لوگوں کے پاس کئی گھنٹے موجود ہیں، آج ڈیکوریشن کے لیے لوگوں کے پاس بہت پیسہ موجود ہے، آج رقص و سرور کی محافل کے لیے، موسیقی کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے وقت موجود ہے۔ لیکن جہاں ذرا قرآن کی بات آ جائے تو لوگ ایسے منہ موڑ لیتے ہیں گویا کہ کوئی شے ہے ہی نہیں قرآن۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کردار ہے، ہر دور میں مل سکتا ہے، وہ کردار کہ جو دین سے دوری اختیار کرنے والا ہو، وہ کردار جس کی دلچسپی اللہ کی کتاب کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عامد ترونہا، اس اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا بغیر کسی ستون کے کہ تم انہیں دیکھتے ہو، والقا فی الارض رواسیہ، اور اسے زمین میں پہاڑ جما دیے، ان تمید بکم، کہ زمین تمہارے ساتھ جھک نہ جائے، اس کو بیلنس کیا گیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ یہ اللہ کی صناعی، اللہ کی تخلیق، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فارونی، بس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس اللہ کے سوا ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں جناب لقمان کی وصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جناب لقمان عرب میں ایک معروف شخصیت تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ رسول یا نبی نہیں تھے، لیکن ایک سلیم الفطرت انسان تھے، اپنی جو فطرت تھی ان کی، اس کی روشنی میں وہ حق تک پہنچ چکے تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس کو رہنمائی کا سامان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت کے معنی باطنی بصیرت کے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے، اور اس حکمت کا اعلیٰ ترین رتبہ یہ ہے کہ انسان یہ بات مان لے اور تسلیم کر لے کہ میں بندہ ہوں اور اللہ میرا خالق ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے میرے لیے سجایا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا میرے ذمہ لازم ہے۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد پہلی وصیت جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اس کا ذکر آیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے اور شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچ جائے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، نہ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرے۔ سب سے بڑھ کر محبت ہو اللہ سے، سب سے بڑھ کر اطاعت ہو اللہ کی، یہ ہے توحید کا تقاضا۔ اللہ ہم ان تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ اب اس کے بعد والدین کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، لیکن اللہ نے ان الفاظ کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ میرے حقوق تم پر یہ عائد ہوتے ہیں، تو والدین کے حوالے سے نصیحت کے الفاظ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں، مراد ہے حسن سلوک کی تاکید۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد بار بار قرآن حکیم والدین کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہیں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اور ان کے لیے دعا و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں، تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ اصولی بات آ رہی ہے، سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی ہوگی۔ ماں باپ یا کوئی بھی کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے دین کے تقاضوں کے خلاف ہو، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں بات تو نہیں مانیں گے،
لیکن یہ نہیں کہ بدتمیزی پر